السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ قرآن کوئز جو آج آپ کے سامنے نتیجوں کے ساتھ حاضر ہے، یہ پروگرام جو کئی سالوں سے آپ کے سامنے چل رہا ہے، جس میں سوالات دیے جاتے ہیں، جوابات رجسٹر کی شکل میں آتے ہیں اور بعد میں اس کے انعامات دیے جاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے مجھے جو مختصر سے وقت میں عنوان دیا گیا تھا وہ ہے قرآن کی خصوصیت یا اسلام کی خصوصیت۔ بات ایک ہی ہے۔ وجہ اس عنوان کی یہ کہ آپ نے ویسے تو کئی مرتبہ یہ حادثات ہو چکے، قریب میں ابھی ایک واقعہ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، اخبارات میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ وسیم رضوی نام کا ایک شخص قرآن پر اعتراض کرتا ہے کہ قرآن کی 26 آیتوں کو قرآن سے ہٹانے کی ضرورت ہے، اور باقاعدہ اس نے ایلیگیشن سپریم کورٹ میں لگایا کہ ان 26 آیتوں کو قرآن سے ہٹا دیا جائے۔ غرض یہ کہ کہنے کا مقصد اسلام میں ترمیم کی گنجائش ہے، اسلام میں کمی اور زیادتی کی گنجائش ہے، یا عام زبان میں کہا جائے تو اسلام میں اپڈیشن کی گنجائش ہے کہ اسے بدلنا چاہیے۔ جبکہ الحمدللہ ہم اس بات پر فخر رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے اس میں کوئی اپڈیشن کی گنجائش نہیں ہے۔ اس اسلام کو اللہ رب العالمین نے کئی ایسی خاصیتیں عطا کی، خصوصیات عطا کی، اسپیشلٹیز عطا کی جو اللہ رب العالمین نے کسی مذہب کو نہیں دی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلام سے پہلے کوئی مذہب نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، حضرت عیسیٰ کو بھیجا، انبیاء کرام کا سلسلہ چلایا اور ان کے ساتھ کتابوں کو بھی نازل کیا۔ کہیں تورات نازل کی، کہیں انجیل نازل کی، پر اللہ رب العالمین نے اس اسلام کو یہ خاصیت عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے جیسے اسلام کو نازل کیا ویسے ہی اس کی حفاظت کی ہے۔ اس قرآن کو کوئی انسان لے کر نہیں آیا، یہ انسان کی تخلیق نہیں، یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں۔ اس اسلام کی، اس قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے نازل کیا اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہم الحمدللہ اس بات پر فخر رکھتے ہیں، اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے وہ ایک ربانی مذہب ہے، انسانی مذہب نہیں ہے، ربانی مذہب ہے۔ اسی لیے آپ اس میں اعتراض نہیں کر سکتے، آپ اس میں کمی نہیں نکال سکتے، آپ اس کی تعلیمات میں کمی نہیں نکال سکتے۔ یہ کوئز کانٹیسٹ، یہ پروگرام کرنے کا یہی مقصد ہے کہ قرآن کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو اعتراضات تھوڑے تھوڑے دنوں میں ہوتے ہیں نا، کہ جیسے آج ہمارے سامنے اعتراض کیا گیا، وسیم رضوی نے ہمارے سامنے اعتراض کیا، تو یہ اعتراض تو ہمارے سامنے دعوت کے مجال کو کھولتا ہے، دعوت کے میدان کو کھولتا ہے کہ ہم اور زیادہ دعوت کا کام کریں۔ جب لوگ دین پر اعتراض کریں تو موقع اور زیادہ ملتا ہے دین کو پھیلانے کا۔ اب میں آپ کے سامنے اگر اسلام کی کچھ خاصیتیں بتاؤں شارٹ میں، سب سے پہلی خاصیت کہ ایک ربانی مذہب ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے اسے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فصلت آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ قرآن نازل کیا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس قرآن کو اگر کوئی بگاڑنا چاہے، اس قرآن کو اگر کوئی بدلنا چاہے، اس دین کی تعلیمات کو اگر کوئی بدلنا چاہے، اگر وہ آگے سے آ جائے، پیچھے سے آ جائے، کہیں سے بھی آ جائے، اس قرآن کی تعلیمات کو بدل نہیں سکتا۔ کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، اس قرآن کو خود نازل کرنے والا حکیم اللہ رب العالمین ہے، حمید قابل تعریف ہے۔ آپ چاہ کر بھی اس کی تعلیمات کو بدل نہیں سکتے۔ آپ کوشش کر لیں، آپ محنت کر لیں، آپ جستجو کر لیں، آپ اپنی پوری طاقت لگا لیں، پر اس اسلام کی تعلیمات کو آپ بدل نہیں سکتے، کیونکہ اس تعلیمات کو نازل کرنے والا خود اللہ رب العالمین ہے۔
دوسری خاصیت اسلام کی یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ایک انسان اگر انسان ہے، وہ سوچتا ہے، عقل لگاتا ہے، دماغ لگاتا ہے، تو اس اسلام میں وہ ساری تعلیمات پاتا ہے جو میرا دل اور دماغ قبول کرے۔ میرا دل اگر کہتا ہے کہ ایشور ایک، رب ایک، خالق ایک، مالک ایک، اللہ مجھے قرآن میں وہی حکم دیتا ہے۔ میرا دل اگر کہتا ہے کہ ہر پاکیزہ چیز میرے اوپر حلال ہونا چاہیے، میرا اللہ ہر پاکیزہ چیز کو حلال کرتا ہے۔ میرا دل اگر کہتا ہے کہ ہر بری چیز حرام ہونا چاہیے، میرا رب اس دین میں ہر بری چیز کو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین جو ہے ایک فطرت ہے، یہ دین ایسی فطرت ہے جس سے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، یعنی آپ کا دل، آپ کا دماغ۔ اور اسی لیے آپ میں کہتا ہوں مسلمان سے مت پوچھیے، ایک غیر مسلم اگر اسلام میں آتا ہے، آپ جب ان کے انٹرویو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، تو آپ ایک عجیب چیز پائیں گے، وہ کہے گا کہ میرے دماغ میں جتنے سوال آتے تھے سب کا جواب مجھے اسلام میں مل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، یہ فطرت کو قبول کرتا ہے۔ دل اور دماغ انسان کا جو چاہتا ہے اسلام وہ عطا کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں بچپن سے جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں، اگر کوئی سچے دل سے اس کتاب کو پڑھ لے، سارے سوالات کے جواب اسے اس قرآن میں مل جاتے ہیں۔ اس قرآن کی، اس دین کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ یہ تیسری خاصیت ہے، ورنہ یہودیت کو بھی اللہ نے نازل کیا، نصرانیت کو بھی اللہ نے نازل کیا، پر ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ ایک وقت کے لیے، ایک ٹائم پیریڈ کے لیے انہیں نازل کیا گیا۔ حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی، حضرت داؤد کو زبور دی گئی، پر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ آئے گی کتاب، رہے گی جب تک نبی موجود ہیں۔ ان کے بعد تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، بڑھا دیا گیا، گھٹا دیا گیا، لیکن اکیلی کتاب دنیا میں قرآن ہے کہ سورہ ہجر آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل بھی کیا ہے اور ہم قرآن کی حفاظت بھی کریں گے۔ یعنی ایسا نہیں کہ نازل کر کے چھوڑ دیں گے۔ آج سے 1450 سال پہلے قرآن، اسلام، یہ دین، یہ منہج، یہ دستور جیسا آیا، آج تک ویسا محفوظ ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرتے ہوئے زبر زیر کی غلطی کر دے، پیچھے سے اسے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ جس کتاب کو پڑھ رہے ہو محفوظ کتاب ہے، آپ زبر زیر بھی غلط نہیں پڑھ سکتے، ہر چیز محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کی حفاظت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو چوتھی خاصیت یہ دی کہ عالمی مذہب ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک شہر کے لیے نہیں، کسی ایک زبان کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے اس مذہب کو جب نازل کیا تو اللہ کے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کو جو ہم نے دین لیا ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، آپ سارے عالم کو ڈرائیے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے چائنا میں رہنے والا، امریکہ میں رہنے والا، انگریز ہے، کالا ہے، گورا ہے، لمبا ہے، ناٹا ہے، زبان کچھ بھی ہے، تہذیب کچھ بھی ہے، نماز ایک جیسی پڑھتے ہیں، روزہ ایک جیسا رکھتے ہیں۔ حج آپ کرنے کے لیے جائیے، میں اکثر اپنے تقریروں میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دے، آپ حج اور عمرہ کرنے جائیں گے، آپ دیکھیں گے الگ الگ زبان، الگ چہرے، الگ تہذیب، پر سارے لوگ ایک ساتھ ایک جملہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ اسلام کی عالمیت ہے۔ آپ اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کو دیکھیے، شہر بدلتے ہی تہذیب بدل جاتی ہے، شہر بدلتے ہی سسٹم بدل جاتا ہے، شہر بدلتے ہی عبادت کا سسٹم بدل جاتا ہے۔ کسی جگہ ایک کی پوجا ہوتی ہے، کسی جگہ دوسرے کی پوجا ہوتی ہے، تبدیلیاں ہوتی ہے، پر الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر حاصل ہے کہ ساری دنیا میں ایک جیسی عبادت کے طریقے کے ساتھ اس مذہب کو ادا کیا جاتا ہے۔ پانچویں اور آخری خاصیت، چونکہ مجھے 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، اسلام کی ایک خاصیت یہ کہ اسلام ایک شامل مذہب ہے، ورنہ آپ دوسرے مذاہب کا جائزہ لیں۔ الحمدللہ بھی تقریباً 1 سال سے میں شارٹ عالمیت کورس کروا رہا ہوں، اس میں مذاہب عالم کو جب میں نے پڑھایا اور خود پڑھا تو اس میں دیکھا کہ کئی مذاہب میں تعلیمات تو موجود ہے، پر الگ الگ طبقے کے لیے، یہ طبقہ ایسا کرے گا، وہ طبقہ ایسا کرے گا۔ الحمدللہ دین اسلام کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، سب کے لیے اس میں ایک جیسی تعلیمات دی گئی۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے، آپ کی دکان پر، آپ دکان مالک ہیں، آپ کے یہاں پر ایک نوکر رہتا ہے، جب اذان ہو کر اقامت ہوتی ہے، آپ اور آپ کا نوکر ایک ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔
الحمدللہ دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے بے شمار خاصیتیں دی ہیں، تو جب بھی ایسا کہیں اعتراض ہوتا ہے دین پر، اسلام پر، ہمیں اپنی محنت اور زیادہ بڑھا دینا چاہیے، دعوت کے لیے محنت اور زیادہ بڑھا دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے۔ اگر ایک آدمی دین پر اعتراض کر رہا ہے، ہم اس کے ڈیفنس میں اتنی باتیں سماج میں پھیلائیں کہ اس کی وجہ سے لوگ اسلام کے قریب آئیں، اسلام کو سمجھیں۔ ورنہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب امریکہ میں اتنا بڑا حملہ کیا گیا جس میں مسلمانوں کو بدنام کیا گیا، اس کے نتیجے میں جب مسلمانوں نے محنت کی، نتیجہ یہ نکلا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام کو سمجھ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جب حقیقت کو پڑھا، انہیں باتیں سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ اچھے موقع ہیں جن کے ذریعے ہم دین پہنچا سکتے ہیں، دین بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، تو ہمیں دین حق لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے آگے محتاج، تیرے آگے فقیر ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ جب تک تو نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کو تیرے دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے قبول فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentations.